بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم 10th کلاس سورۃ الاحزاب جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 تا 34 جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ رکوع خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، یہ پورے کا پورا رکوع، اس پورے کے پورے رکوع میں اللہ پاک جو ہے وہ ان سے مخاطب ہے۔ تو اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی مال کی طالب ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دوں، لیکن اگر تم آخرت کی بھلائی چاہتی ہو تو ایسی بات نہ کرو جس سے پیغمبر کو کیا ہو، تکلیف ہو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم چونکہ خدا کے رسول کے گھر کی جو ہے وہ گھر میں ہو، ان کی زوجہ ہو، ان کے نکاح میں ہو، اس لیے تمہارا رتبہ بھی جو ہے وہ عام خواتین سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اگر تم اچھا کام کرو گی تو اللہ تمہیں جو ہے وہ اس کا اجر عام لوگوں سے، عام خواتین سے بڑھ کر دے گا، اور اسی طرح اگر تم کوئی غلطی کرو گی، کوئی کوتاہی کرو گی، کوئی گناہ کرو گی تو اس کا گناہ بھی تمہیں کیا ملے گا، 2 گنا ملے گا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نساء یہاں پہ بیویوں سے، اے نبی کی عورتوں یعنی نبی کی بیویوں، لستنہ تم نہیں ہو کا احدم کسی ایک جیسی بھی، من النساء دنیا میں موجود تمام عورتوں سے، یعنی دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان میں سے کسی ایک طرح کی بھی نہیں ہو، یعنی یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر کی بیویوں، دنیا میں جتنی بھی عورتیں موجود ہیں وہ تمہارے برابر نہیں، تم ان سے افضل ہو۔ یعنی یہاں پر اگر اس کا میں لبا محاورہ ترجمہ کروں، پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی دنیا میں کوئی ایک عورت بھی ایسے نہیں ہے جو تمہارے برابر ہو سکے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اتقیتن تم تقوی اختیار کرتی ہو، پرہیزگار رہتی ہو، فلا تخضعن تو ملامت نہ کرو، یعنی نرم بات نہ کرو، بالقول بات کرنا کسی بھی اجنبی شخص سے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پرہیزگار رہو تو اگر دروازے پر کوئی شخص آتا ہے، دستک دیتا ہے کچھ پوچھنے کے لیے، تو یا کسی بھی عام شخص سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مرد موجود ہیں، ان سے سخت لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ کیوں جی؟ فَيَطْمَعَ کہ لالچ کرے الذی فی قلبہ، ان کے دلوں میں، یہ نہ ہو کہ ان مردوں کے دلوں میں تمہارے بارے میں کسی قسم کا مرض پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا بلکہ دستور کے مطابق، وَقُلْنَا بات کیا کرو، قَوْلًا مَعْرُوفًا اہم بات یعنی دستور کے مطابق۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص دروازے پر آ کر پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو اس کا جواب دیں نہیں، یعنی اتنا بھی نہیں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر گھر پر موجود نہیں ہیں، یعنی ایک پورا سینٹنس ہو جائے گا، صرف کتنا جواب دینا، نہیں بس، یعنی ناٹ، مکمل بات بھی نہیں کرنی، یعنی دستور کے مطابق اور سخت لہجے میں آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ اللہ پیغمبر کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرنا، یعنی نرم لہجے میں بات نہ کرنا، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی قسم کا مرض ہو کوئی امید پیدا نہ کر لے، اور دستور کے مطابق بات کرو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ پیغمبر کی بیویوں سے اللہ فرماتا ہے کہ وَقَرْنَ اور ٹھہری رہو، فی کا مطلب میں، بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور اظہار تجمل نہ کرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ جیسا کہ تب اظہار تجمل تم زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کرتی تھی۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو اور بناؤ سنگھار، تبرجنا کا مطلب بناؤ سنگھار کرنا، اس طرح سے نہ کرو جس طرح تم زمانے جاہلیت میں کرتی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، اطاعت کرو، یعنی گھروں میں رہو، اظہار تجمل نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اللہ پاک پیغمبر کی بیویوں کو کیا دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب، جس کو ہم آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، اس آیت کو یہ یاد رکھیں گے، اس آیت کو ہم آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر کہلاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، کچھ شک نہیں، خدا تو چاہتا ہے، اے پیغمبر خدا تو چاہتا ہے، لیذھب دور کر دے، یریدو کا مطلب چاہتا ہے، لیذھب دور کر دے، انکم تم سے، الرجس
گندگی، میل کچیل، اہل البیتی، اور تمہارے گھر کو کیا کر دے، یطہرکم تطہیرا، پاک صاف. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر سے ہر قسم کا میل کچیل دور کر دیں اور تمہارے گھر کو کیا کر دیں، بالکل پاک صاف کر دیں. یطہرکم، تمہیں پاک کر دیں، یعنی پیغمبر کو پاک کر دیں. اور اللہ فرماتا ہے وذکرنا، اور جب ذکر کیا جاتا ہے، کس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، ما یتلا، تلاوت کی جاتی ہے آیتوں کی. یعنی اللہ فرماتا ہے وذکرنا، اور تمہارے گھروں میں ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، والحکمت، اور حکمت کی بات. یعنی جب تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یتلا من تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمت، اور اس کی رہنما باتوں میں سے. یعنی یہ پیغمبر جب تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کی حکمت کی باتیں کیا کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، تو اللہ بڑا باریک بین ہے. یعنی وہ اعمال اور دلوں کی باتوں کو کیا کرتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک کا، اس رکوع کا جو ہمارے پاس یہ موجود ہے، کیا نام ہے، الکلمات والتراکیب، جس کو ایکسرسائز ہم بولتے ہیں، اس میں سراہن بڑا اہم ہے، اس کے بعد کرنا بڑا اہم ہے، والا تبرجنا، اور الرسیہ آتے ہوتے ہیں پیپر میں، ان کو اپنے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، باقی سب کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اس سبق کی آیت کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو کن دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کو حکم دیا. ایک کہا کہ دنیا کا مال لو اور چلی جاؤ، دوسرا کہا کہ جو ہے وہ پیغمبر کے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو پھر جو تم میں سے بھلائی کرے گی اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ سارے سے. اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ کو کن احکامات و آداب کی تلقین کی ہے، یہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ حکم دیا. اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے گھروں میں رہیں، پھر حکم دیا کہ وہ اظہار تجمل نہ کریں، اس کے ساتھ حکم دیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کریں، اطاعت کریں. مزید شارٹ کوشچنز وغیرہ نوٹس میں موجود ہوں گے، وہاں سے آپ کیجیے گا. تو یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.